بہرحال استعفے والی بات کی ہے. ریویو پٹیشن جو ہے وہ ہم نے داخل کر دی ہے اور ہماری ریویو پٹیشن کو انہوں نے رجسٹرڈ کر لیا ہے. پوری امید ہے کہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی. کوشش کیے تھے انہوں نے کر کے میں نے ان کو بیل کر دیا. تو کیا آپ اپنا استعفیٰ واپس لے رہے ہیں؟ ابھی تک تو میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں. میری اس سے درخواست ہوگی آپ ریکنسیڈر کریں, آپ اسمبلی کا فورم نہ چھوڑیں, اسمبلی میں رہیں گے, بات ہوگی تو جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ایونچولی حل ہو جائے گا. آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے اور سینئر سیاسی قیادت ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے. کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے؟ کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں, یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ خاصا کنٹروورشل ہوتا چلا جا رہا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے پاس گئی اور حکومتی وفد بھی ان کے پاس گیا, لیکن انہوں نے استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ٹینڈر ہو جائے گا, ایکسیپٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا, اور اگر یہ قبول ہو جاتا ہے تو سیاسی صورتحال کیا ہوگی, اور اگر اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اختر مینگل صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہر صورت اسمبلی کے اندر واپس آئیں تو کیا صورتحال ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آج وہ وفد ان کی سربراہی میں گیا تھا اختر مینگل صاحب کے پاس اور کچھ تحفظات اختر مینگل صاحب نے ان کے سامنے رکھے تھے. رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ سر یہ اختر مینگل صاحب کا ایشو کیا ہے, وہ کیوں مستعفی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اختر مینگل صاحب کا ایشو جو ہے وہ ویسے تو ان کا موقف تو بہت پرانا ہے اور اس میں ان کے بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ان کے بڑے گہرے تحفظات ہیں اور بلوچستان کی محرومیوں سے متعلق, بلوچستان میں وہاں پہ جو یعنی سیکورٹی میٹرز ہیں ان کی ہینڈلنگ جو سے متعلق ان کے تحفظات تو کافی بھی ہیں اور کافی دیر سے بھی ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اپنے احتجاج کو, اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ جاری رکھا ہے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسمبلی کا یا سینٹ کا حصہ رہے ہیں. انہوں نے آئین کے تحت حلف بھی اٹھایا ہے آئین کے تحفظ کا, اور وہ وہاں پہ وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں اور جو دہشت گردی کا مرتکب ہو رہے ہیں, یا جن لوگوں نے یہ حال ہی میں ہونے والے انتہائی سفاکانہ اور ظالمانہ واقعات جو ہے وہ کیے ہیں, بے گناہ بے قصور لوگوں کا خون بہایا ہے, انہوں نے کبھی ان کی حمایت نہیں کی. لیکن ان کا اس وقت اچھا اب سوال یہ ہے کہ سر کہ ان کا ریئیکشن ہے, ریئیکٹ کیا فرمائیے گا سر قومی اسمبلی میں ریزائن کرنے کا, تو اس میں جو انہوں نے وجہ ہمیں بتائی, انہوں نے کہا کہ جی ہماری بات کو آپ سننے سے انکاری ہیں, ہماری بات کو آپ سننا نہیں چاہتے. وہ میرا خیال ہے کہ کل جب وہ اٹھے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے تو اس وقت جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے سے بھی ان کے ذہن میں ہو, لیکن بہرحال ان کا آج یہ موقف تھا کہ جی ہماری بات کو تسلیم کرنا, ہمارے مطالبات پہ عمل کرنا تو دور کی بات, اب تو آپ نے ہماری بات کو سننے سے بھی انکار کر دیا ہے, جس کے اوپر ہم نے انہیں پوری جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ان کی عزت اور ان کے احترام کے ساتھ ان کو یقین دلایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم آپ کی بات کو سننے کو, آپ کی بات کو سمجھنے کو اور اس کا احترام کرنے کو پوری طرح سے تیار ہیں, اور اس معاملے میں جو جدوجہد آپ یعنی کافی عرصے سے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں, لیکن اسی طریقے سے جاری رکھیں جو آئین اور قانون کی حدود میں ہے, نہ کہ وائلنس سائڈ کو ہمیشہ آپ نے کنڈیم کیا ہے. تو آپ کا یہی بنتا ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ جاری رکھیں, اور اس میں آپ کو اگر مکمل نہیں تو پارشل کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں. اچھا یہ فرمائیے سر, ان کو اعتراض اسپیکر صاحب کے رویے پہ ہے
اور انہوں نے جو یہ استعفیٰ دیا ہے وہ اسپیکر صاحب کے رویے پہ دیا ہے بطور احتجاج؟ نہیں، اسپیکر صاحب کے کل کا جو انسیڈنٹ ہے اس وقت اسپیکر صاحب پریزائڈ نہیں کر رہے تھے، اور دوسرا جو ہے ان کو حکومت سے بھی جو ہے وہ گلہ ہے، خاص طور پہ جو مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ سٹریس ہے۔ اس سے پہلے جب ہماری گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی تو اس وقت بھی وہ اس بات پہ ناراض بھی ہوتے رہے، اور اس کے اوپر جس طرح سے وہ عمل کروانا چاہتے ہیں شاید اس وقت ہم نہیں کر سکے۔ تو یہ ایشوز ایسے ہیں کہ ان کے اوپر ان کی بڑی ناراضگی اور ان کی بڑا جو ہے وہ ان کی بڑا زور ہے ان کا کہ جی ان کے اوپر کو جو ہے وہ پیش رفت جو ہے وہ بڑی سست ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ فرمائیے سر، یہ کیا بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی ادارے ہیں کیا اس میں بھی ان کے تحفظات ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ پراپر ان کو سپیس نہیں دے رہے یا ان کی بات نہیں سن رہے یا ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر؟ جی ایسی باتیں بھی ہیں، ایسے واقعات کا بھی وہ ہمیشہ سے ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ برابری کا جو ہے وہ سلوک نہیں ہو رہا، لیکن وہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جو لوکل گروپنگ ہے یا لوکل جو وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے وہ وہیں کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اگر ایک قبیلے کے لوگ ایک طرف ہیں تو اسی قبیلے کے یا کسی دوسرے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں، یعنی بلوچستان میں جو ایک سوسائٹی ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، وہ یہ پنجاب یا ہمارے جو اربن ایریا یا ایون رورل ایریاز بھی تو ان سے بڑی مختلف ہے۔ اور یہ سر فرمائیے گا کہ آپ راضی کر لیں گے اختر مینگل صاحب کو کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں، اور آپ کو امید ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہمیں بھرپور امید ہے، ہم آج ان کی عزت ان کے احترام کے لیے ان کے پاس گئے ہیں۔ ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ یہ تو ان کے شایان شان نہیں ہے، آخر وہ سردار ہیں کہ کل انہوں نے استعفیٰ اناؤنس کیا اور آج آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں واپس لے رہا ہوں۔ لیکن ہم نے معاملات کو مینیج کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک طریقہ کار، ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس میں سینئر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ شامل ہوگی، وزیر اعظم صاحب سے بھی ان کی انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی، تو ان کے گریونسز جو ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی ریڈریس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ ایک بلوچستان کی ایک بڑی توانا آواز ہے، ایک ایسی آواز جو آئین کو تسلیم کرتی ہے، پاکستان پہ یقین رکھتی ہے، تو ایسی آواز کا جو ہے وہ دور ہونا یا ناراضگی میں جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ اسی کردار میں جو ہے وہ ان کو موجود رکھیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک پچھلے دنوں یہ خبر چل رہی تھی کہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ محمود اچکزئی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب سے براہ راست رابطہ کریں اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات سٹارٹ کریں۔ یہ خبر کس حد تک درست ہے، یہ ایک سوال ہے، لیکن اس جواب کی طرف آنے سے پہلے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا صاحب، یہ ایک خبر گردش کی کہ میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ محمود اچکزئی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کریں۔ محمود اچکزئی صاحب نے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا کہ یہ بات چلی تھی اور آپ کا رابطہ یعنی ان کا رابطہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ہوا تھا۔ یہ کس حد تک معاملہ چلا تھا اور کہاں پہ آ کر رک گیا؟ یہ نہیں، اس میں مینڈیٹ والی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میاں صاحب کی اجازت سے یا ان کے علم میں لا کے میں محمود خان اچکزئی صاحب سے ملا تھا، تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی میاں صاحب کے متعلق بڑا جو ہے وہ خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا،
سلام کہا اور مجھے کہا کہ آپ ان کا حال احوال بھی جو ہے وہ معلوم کریں اور میں کسی وقت ان سے ملنا بھی چاہوں گا. تو باقی جو بات پھر محمود خان اچکزئی صاحب سے ہوئی تو اس کے بعد پھر دوبارہ بھی میں جو ہے وہ ان سے ملا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے جس قسم کا مینڈیٹ دیا ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سیاسی جماعت جو ہے اس کے ساتھ تو ہم نے بالکل بات نہیں کرنی. وہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں؟ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے؟ تو یہ کون سا مینڈیٹ ہے جی مذاکرات کرنے والا؟ تو میری تو خود محمود خان اچکزئی صاحب سے بات ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ ان کو جس دن پتہ چلا کہ آپ مجھ سے یا میں آپ سے ملا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ جو ایک انہوں نے ایسے ہی ایک بات کی ہے جس کے کوئی معنی تو نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو بھی وہ واپس لے لیں. تو معاملہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب بالکل چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے مابین بات ہونی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی 21 اکتوبر یہ فرمائیے گا آپ نے مطالبہ کیا تھا اچکزئی صاحب سے کہ ہمیں براہ راست عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے کا راستہ دیا جائے اور ان کی کمیٹی بنائی جائے اور ہماری کمیٹی ان سے براہ راست رابطہ کرے، ملاقات کرے؟ چوہی صاحب وہ تو ہمارا نام سننا پسند نہیں کرتے، وہ تو بار بار اور ہر بار کہتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. تو ہم کس کمیٹی کا مطالبہ کریں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وزیر اعظم نے جب آن دی فلور آف دی ہاؤس پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی پوری لیڈرشپ وہاں پہ بیٹھی تھی، وہ اس دن سب سے ملے، ان کے بینچز پہ جا کے ملے، ہاتھ ملائے ان سے، اور اس کے بعد اپنی سیٹ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ آپ جس مسئلے پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جس معاملے پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس کا انہوں نے جواب مثبت نہیں دیا. محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے سے کوئی میسج بھجوانے والی بات تو تب ہو جب ان کو براہ راست یہ بات نہ کی گئی ہو ان کے ساتھ. یہ تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. آن دی فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی. میاں نواز شریف آن ریکارڈ ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں اور سیاستدان جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں، سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے، تو اس ملک کے جو بحرانی کیفیت ہے، اس کیفیت کا حل جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. سب کو بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے یہ مسائل جو ہیں جو کہ ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں، پیدا کردے بھی انہی کے ہیں، تو ان کے حل کے لیے جو ہے وہ کوئی لاہ عمل بنانا چاہیے. ٹھیک. اور یہ فرمائیے سر، یہ محمود اچکزئی صاحب کا جو فارمولہ ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے یا ختم ہو گیا؟ آپ کا رابطہ ختم ہو گیا اور اب یہ معاملہ مزید آگے نہیں بڑھ سکتا؟ دیکھیں، یہ فارمولہ، یہ موقف، یہ کوشش کہ ایک جمہوری پارلیمانی نظام میں اپوزیشن اور حزب اقتدار کو آپس میں بات کرنی چاہیے، آپس میں معاملات کو ریزالو کرنا چاہیے، یہ تو فار ایور ہے، اس سے تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. یہ تو پارلیمانی جمہوری نظام کی بنیاد ہے، یہ ڈائلاگ سے ہی بات شروع ہوتی ہے. لیکن ان ڈائلاگ کو، اس بات کو آگے بڑھانا جو ہے وہ کہاں تک ہے، یہ دیکھیں ہماری طرف سے تو کبھی بھی جو ہے اس بارے میں ہم نے تو اس وقت بھی جب یہ ہمیں جیلوں میں اور مقدموں میں جو ہے وہ پھنسا رہے تھے، ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اس ملک کی خاطر، اکانومی کی خاطر، چارٹر آف اکانومی کرنے کو جو ہے وہ تیار ہیں. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، آپ ہم سے NRO جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک سیاسی جمہوری نظام کا جو ہے وہ ایک بنیاد ہے. یہ تو بالکل ہر وقت ہے، ہر وقت جو ہے وہ اس کے اوپر عمل یا اس کی کوشش جو ہے وہ ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے PTI کے یا سنی اتحاد کونسل کے دوست ہیں، یہ ہمارے ساتھ ملتے نہیں ہیں. یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاؤس میں جو معاملات
پریویلیج موشن، اپنا پوائنٹ آف آرڈر، اپنا جو ہے وہ کون سی بات ہونی ہے، کون سا ریزولوشن ہونا ہے، کس کے اوپر جو ہے وہ ٹائم دیا جائے، کس کے اوپر جو ہے وہ کیا معاملہ کیا جائے، یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ کرتے نہیں ہیں. یہ اسپیکر چیمبر میں آگے ملاقات نہیں کرتے، تو وہاں پہ آگے کوئی منہ بند کر کے تو نہیں بیٹھتا، ساری گفتگو ہوتی ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی. اچھا یہ فرمائیے کہ ان کے کوئی ذاتی رابطے بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، عمر ایوب صاحب ہے، گور خان صاحب ہے، یا باقی لوگ ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، یہ پرائیویٹلی بھی ان کا کوئی آپ کے ساتھ رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ بیک ڈور جس کو کہتے ہیں. جی نہیں، بیک ڈور رابطہ خیر اسے نہیں کہا جا سکتا، لیکن ویسے ہم سے ملتے ہیں، اور جو ہے وہ اسپیکر چیمبر میں ملاقات ہو جاتی ہے، ہاؤس میں بھی جو ہے ملاقات ہو جاتی ہے. ویسے بانی پی ٹی آئی نے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ بالکل آپ نے ان کے ساتھ ملنا بھی نہیں ہے، ان کو ممانعت ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر پارلیمنٹ میں، کوریڈورز میں، اسپیکر چیمبر میں تو ملاقات تو ہو جاتی ہے. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ کیا اگر عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہے، یہ اختیار ہے کہ آپ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو معاف کر سکیں اور انہیں قومی دھارے میں لا سکیں؟ نہیں دیکھیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ نے بات کرنی ہے، دیکھیں میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ سیاستدان جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو بڑے بڑے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے مشکل جو ہے وہ سوال، ان کا جواب جو ہے وہ آ جاتا ہے، معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. تو معاملہ تو یہ ہے کہ بیٹھا جائے، بات شروع کی جائے. یہ پہلے ہی کہ جی پہلے آپ یہ کریں تو پھر اس کے بعد یہ کریں تو پھر اس کے بعد بات کریں گے، بھئی پھر جب اگر ساری چیزیں پہلے ہی طے ہو جائیں تو پھر بات کس لیے کرنی ہے. تو یہ ہمیشہ جو لوگ بات کرنے سے، ڈائلاگ سے، بیٹھنے سے انکاری ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی شرائط رکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہوگا تو ہم کریں گے، فلاں کریں پہلے تو پھر ہم کریں گے. کوئی ایسے غیر مشروط گفتگو جو ہے وہ ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے. کوئی بھی مسئلہ ہو، جس مسئلے کو بھی چاہے آپ رکھیں ٹیبل پہ ڈسکس کریں، اس کا حل نکلے گا. ٹھیک. اچھا اس میں آج نا عمران خان صاحب نے، رانا صاحب بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو گورنمنٹ مداخلت کرنا چاہیے، اگر یہ مداخلت ہوئی، وہاں پہ کوئی اس کی حیثیت میں تبدیلی کی گئی تو ہم ایک بہت خوفناک قسم کی تحریک چلائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کو واقعی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کچھ کر رہی ہے؟ لیکن اس کے جواب سے پہلے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب یہ فرمائیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا ابھی تک معاملہ سیٹل نہیں ہوا، نئے جو چیف جسٹس ہیں ان کی اپائنٹمنٹ کا کوئی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی آپ ایک بل پیش کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جوائنٹ سیشن بھی کبھی بلایا جا رہا ہے کبھی نہیں بلایا جا رہا. عمران خان صاحب کو بہت زیادہ کنسرن ہے اس کے اوپر، تو کرنا کیا چاہ رہی گورنمنٹ؟ دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک یعنی ساورن ادارہ ہے، اس کو کسی کی دھمکی سے یا کسی کی خواہش پہ روکا تو نہیں جا سکتا. پارلیمنٹ اگر کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہے گی تو کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی. لیکن فی الحال ایجنڈے پہ کوئی ایسی چیز نہیں. ٹھیک. ویسے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ قاضی فائز رضا صاحب کو ایکسٹینشن لینی چاہیے، ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے، ان کی مدت میں اضافہ ہونا چاہیے؟ یہ تو وہ خود اس بارے میں لا منسٹر صاحب نے جو ہے وہ بڑی وضاحت سے بات کی ہے کہ یہ جب اس طرح سے افواہیں گردش کر رہی تھیں تو انہوں نے خود اس بارے میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا کہ میں یہ باتیں سن رہا ہوں تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. تو لا منسٹر صاحب نے انہیں یقین دلایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ایسی کوشش جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اور یہ فرمائیے سر، اگر یہ تمام سرکاری ملازمین جو ان کی مدت میں 3 سال کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا پھر فائدہ قاضی فائز رضا صاحب کو بھی ہوگا.
گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پینشن کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور گورنمنٹ کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا، تمام جو سیاسی جو بیوروکریٹس ہیں یا سرکاری ملازم ہیں ان کی مدت میں 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے؟ یہ بات جو ہے، یہ جب بجٹ پیش ہوا تو اس وقت فائنانس ڈویژن کی طرف سے یہ بات بڑی کیلکولیشن کے ساتھ پیش ہوئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور ویسے بھی ایک ڈیٹا پیش کیا گیا تھا کہ آلموسٹ کوئی بھی سینئر آفیسر جب وہ 60 پہ جا کے ریٹائر ہوتا ہے تو کوئی کم و بیشی ہوگا، بلکہ کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو ریٹائر ہو جائے۔ سبھی جو ہیں اول تو ان کو گورنمنٹ میں ایکسٹینشن ملتی ہے، اور MP1 اور MP2 کے تحت جو ہے پہلے 3 سال کا کانٹریکٹ ملتا ہے، اس کے بعد پھر 2 سال کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، تو وہ ایک طرف پینشن بھی لیتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت آفیسر جو ہے وہ ویل ٹرینڈ ہوتا ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈبل تنخواہ دے کے اور ساتھ پینشن دے کے رکھا جائے، تو کیوں نہ اسے اسی تنخواہ میں جو ہے وہ اور 3 سال یا 5 سال کام دے دیا جائے۔ لیکن یہ بات پھر جو ہے وہ فائنل نہیں ہو سکی، لیکن یہ چیز ڈسکشن میں موجود ہے، یہ چیز جو ہے یہ پریکٹیکلی جو ہے نا یہ ہو رہی ہے، تو اس کے ہونے کے امکانات سپٹمبر میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ ایسا کر لے یا اکتوبر میں کر لے؟ بہرحال اس بارے میں ابھی گورنمنٹ نے فیصلہ تو کوئی نہیں کیا، یہ بات تو میں تب کہہ سکتا ہوں اگر کیبنٹ میں یہ معاملہ زیر بحث ہو اور کیبنٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا ہو، لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر ایک بڑی مضبوط رائے پائی جاتی ہے کہ اس سے ہمیں فائنینشلی اور ادروائز بھی جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے، جسٹس مسرور علی شاہ صاحب، وہ آ کے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے، وہ سارے حلقے کھول دیں گے، اور جب حلقے کھلیں گے تو آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی۔ ان کو بہت زیادہ امید ہے اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ آپ ان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں کہ جسٹس مسرور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنے تاکہ آپ کی گورنمنٹ چلتی رہے۔ یہ ان کے اس طرح کے خیالات جو ہے وہ ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ واقعی ان کا یہ خیال ہو، لیکن یہ خیال خام ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر جسٹس مسرور علی شاہ صاحب ہی آ جاتے ہیں تو گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جی، جسٹس منصور علی شاہ بڑے پریکٹیکل اور بڑے ہی آنیسٹ اور معاملہ فہم آدمی ہیں۔ وہ جب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو اس وقت ہماری گورنمنٹ تھی پنجاب میں، میرے پاس لا اور ہوم کا چارج تھا، میں ان سے اکثر ملتا رہا ہوں، تو بڑے پریکٹیکل ہیں، معاملہ فہم ہے، تو اس لیے ان سے اس قسم کے کسی ایڈونچر کی توقع جو ہے وہ جو میں ان کو جانتا ہوں وہ نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کا خدشہ ہے کہ آپ ان کی اپوائنٹمنٹ روکنا چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ چیف جسٹس بنے، یہ بات کس حد تک یا یہ خدشہ کس حد تک درست ہے؟ نہیں، یہ خدشہ بالکل غلط ہے، اور وہ خود کیونکہ اس قسم کی تقرریوں کو روکنے کے لیے سرگرم رہے ہیں، مارچ کرتے رہے ہیں، گھراؤ کرتے رہے ہیں، راولپنڈی انسانوں کا سمندر لاتے رہے ہیں، تو اس لیے ان کو شاید یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مخالف سائڈ بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور کوئی ان سے جو ہے وہ کسی کی بھی مخاصمت نہیں ہے، وہ بڑے آنریبل جج ہیں اور انہوں نے ہمیشہ انصاف کیا ہے۔ اور آپ کھلے دل سے ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں، کوئی خدشہ نہیں ہے جیسے منصور علی شاہ صاحب سے؟ نہیں، ان سے دیکھیں، اگر آپ ایک ہوتا نا کہ ایک آدمی کی ایک طبیعت یا ایک اس کا رجحان ہوتا ہے، اس حساب سے تو سب سے زیادہ خطرہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے لوگ محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنے موڈ اور اپنی طبیعت کے آدمی ہیں، اور وہ تو جب آئیں گے تو وہ بالکل ہر چیز کو جو ہے وہ الرٹ کر کے رکھیں گے، اور لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔
لیکن انہوں نے دیکھ لیں کہ بڑا معاملہ فہمی سے کام لیا ہے. انہوں نے جتنے بھی کیسز ہیں جو پبلک اہمیت کے تھے ان کی لائیو کوریج کروائی ہے. پورے یعنی سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہے, اور جو اس گفتگو کے نتیجے میں جو کنسنسس بنتا ہے کہ یہ بات درست ہے, اکثر فیصلے اس کے مطابق ہوئے ہیں. جی بالکل. آخری سوال آپ سے رانا صاحب, یہ فرمائیے یہ جو جوائنٹ سیشن ہے یہ واقعی ہو رہا ہے, اور اگر ہوگا تو اس کے اندر کوئی قانون سازی ہوگی جس کی وجہ سے بلوایا جا رہا ہے؟ آخری سوال آپ سے. جی بالکل ہو رہا ہے, اور اس میں جو لیجسلیشن ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن میں نہیں ہوتی, وہ علیحدہ دونوں سیشن جو ہے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہونی ہوتی ہے. کچھ ایسے بل جو ایک ہاؤس سے پاس اور ایک سے ریجیکٹ ہوئے ہوں, یا جن کے اوپر جو ہے وہ دونوں ہاؤسز نے کوئی ریکمینڈیشن کی ہو اور پریزیڈنٹ کی طرف سے کوئی اعتراض ہو, تو اس قسم کی جو لیجسلیشن ہے وہ پھر پارلیمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ پھر ایدر وے جو ہے وہ لیجسلیٹ کرتی ہے. تو اس قسم کے کچھ بل ہیں جو کافی پرانے پڑے ہیں, تو وہ جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. اور رانا صاحب فرمائیے, اگر پاکستان تحریک انصاف یا جو اپوزیشن کا سیاسی اتحاد ہے وہ بلوچستان کے اوپر کوئی اے پی سی بلواتا ہے تو گورنمنٹ اس میں شریک ہوگی؟ نہیں, اے پی سی تو اگر بلائے گی تو بلوچستان کے مسئلے پہ گورنمنٹ ہی بلائے گی یا بلوچستان حکومت بلائے گی. تو اگر بلوچستان حکومت بلاتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل جانا پڑے گا, جائے گی, اور اگر فیڈرل گورنمنٹ بلاتی ہے تو تمام جماعتوں کو آنا چاہیے. ٹھیک. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواصہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کا ایگریمنٹ ہے وہ معطل ہو رہا ہے, اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے, ایک التوا کا شکار ہے. کیوں التوا کا شکار ہے, اور کیا پاکستان کو آئی ایم ایف سے رقم مل جائے گی یا نہیں ملے گی, یہ سارے سوال ہم ان کے ساتھ رکھیں گے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شہباز رانا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور آج ان کا ایک ٹویٹ آئی ان کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان آلموسٹ ڈیفالٹ کر چکا ہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کی ارینجمنٹ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. تو یہ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اکنامکلی, ایک سوال ہے جو ان سے پوچھیں گے. رانا صاحب شکریہ آپ کا. یہ فرمائیے, واقعی ہی ڈیفالٹ ہو چکا ہے پاکستان یا کیا ہے؟ جاوید چوہدری صاحب, جون میں پاکستان نے سعودی عرب کو $2 ارب واپس کرنا تھا, ہم نہیں کر سکے, ہم نے رول اوور مانگا. جولائی میں متحدہ عرب امارات کو $1 ارب واپس کرنا تھا, ہم نہیں کر سکے, ہم نے ان سے رول اوور لیا. اس وقت جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں تاخیر ہے وہ اس کی وجہ بنیادی صرف ایک ہے, وہ یہ کہ تقریباً $16 ارب کا جو قرضہ پاکستان اس مالی سال میں واپس کرنا ہے وہ پاکستان واپس نہیں کرے گا. اور یہ جو 3 ممالک ہیں, چائنا, سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات, یہ اس قرضے کی 1 سے 3 سال کی توسیع کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر جو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو $2 ارب کا نیا قرضہ چاہیے. اب نئے قرضے کو آپ 1 منٹ سائڈ پہ کر دیجئے. جو $16 ارب واپس کرنا ہے وہ آپ واپس نہیں کر رہے, اور آئی ایم ایف کو پتا ہے واپس نہیں کر سکتے. تو جب کوئی بھی بندہ جو ہے, جو بارور ہے, جس نے ادھار لیا ہوا ہے, وہ بینک کا قرض جب واپس نہیں کرتا یا نہیں کر پاتا, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ دیوالیہ ہو گیا ہے. اب فرق صرف یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے لیگل ڈیفالٹ, پاکستان کا لیگل ڈیفالٹ نہیں ہے اور نہ یہ ہوگا, کیونکہ یہ ڈکلیئر نہیں کر رہے. یہ جا رہے ہیں بار بار درخواست کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں کر سکتے, ہمیں آپ جو ہے مزید توسیع دے دیں. آپ کو یاد ہے آپ نے بھی ایک دفعہ اس پہ پروگرام کیا تھا, جب آپ کے وہ سٹوری بھی تھی, آپ نے کالم میں لکھا تھا کہ جب سعودی عرب والا جب ہمارے حالات خراب ہوئے تو انہوں نے ہم سے قرضہ واپس لے لیا تھا. واپس مانگنے عمران خان صاحب کے دور کی بات ہے. اب پھر وہ قرضہ دوبارہ واپس آ گیا, جب چیزیں ٹھیک ہوئی تو سعودی عرب نے پیسہ ہمیں واپس کر دیا, دوبارہ ہمیں دے دیا. تو پوائنٹ از ویری سمپل کہ اس وقت جو پاکستان کی اس سال کی جو ٹوٹل جو غیر ملکی قرضوں کی ادائیگیاں وہ $26 ارب کی ہیں.
उस 26 अरब डॉलर में से IMF कह रहा है कि आप 16 अरब डॉलर जो है वो वापस करें, वापस आप नहीं कर सकते, तो इसमें आप तोसी ले लें। तो जब आप तोसी ले रहे होते हैं तो आप इन वे आप डिफॉल्ट कर चुके हैं। सिर्फ आप लीगली इसको डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते, डिक्लेयर इसलिए नहीं करते कि दूसरा जो देने वाला मुल्क है, कर्ज देने वाला, वो आपको आपके मजबूरियों की वजह से, उनके आपके साथ जो रिलेशंस है उसकी वजह से आपको तोसी दे रहा है। अच्छा, अब IMF का जो 13 सितंबर तक का एजेंडा है, उसके अंदर पाकिस्तान उस एजेंडे में शामिल नहीं है। इसका मतलब ये 13 सितंबर तक तो पाकिस्तान के IMF के साथ कोई डायलॉग्स नहीं हो रहे, तो उसको क्या किस तरह इंटरप्रेट करें? देखिए, IMF से बातचीत तो मुसलसल चल रही है। अब वो इसी वजह से उसके एजेंडा पे शामिल नहीं है कि हम ये 16 अरब डॉलर का रोल ओवर अभी तक हासिल नहीं कर पाए। इसमें तकरीबन अभी तक सिर्फ 1 अरब डॉलर का रोल ओवर हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात का जो हमने जुलाई में 1 अरब वापस करना हम नहीं कर सके, उन्होंने रोल ओवर कर दिया। 15 अरब डॉलर खड़ा हुआ है, और उसके अलावा जो 2 अरब डॉलर नया लेना तो उसे लेने में टाइम लग रहा है। तो जैसे ये दोनों चीज़ें पूरी होंगी तो आप जो है वो चले जाएंगे IMF के एजेंडे के ऊपर, चले जाएंगे बोर्ड की मीटिंग के। बट द पॉइंट इज कि मैंने जो ट्वीट में भी ये चीज़ लिखा है कि जब आपको पता है कि आपके ये हालात हो चुके हैं, आप इस पोजीशन में नहीं है हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इसके जो कर्ज इसके ज़िम्मे वापस कर सके, तो इसमें जो रैशनैलिटी ये डिमांड करती है कि IMF और हुकूमत पाकिस्तान दोनों इस चीज़ को एक्नॉलेज करें कि इस मुल्क को जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो इसको चाहिए। जो अगर आप IMF की छतरी के नीचे डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो इसको ऑर्डरली आपकी एक रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी, पैनिक नहीं फैलेगा। तो खुदा ना खास्ता किसी वजह से IMF का प्रोग्राम जो है नहीं होता, बल्कि अगर हो जाता है, जिसकी उम्मीद हुकूमत कर रही है, हम हुकूमत की बात मानते हैं, अभी तक हम ये कह रहे हैं हो जाएगा, तो होने के बाद अगर डिले हो जाता है तो फिर अगर आपकी रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो वो बहुत बुरे वाली होगी। तो बेहतर यही है कि इस चीज़ को हुकूमत और IMF दोनों IMF के पैकेज का हिस्सा बनाए, और डोमेस्टिक भी और फॉरेन दोनों जो कर्ज हैं उसकी वो रीशेड्यूलिंग करवा ले। अच्छा, ये जो 15 अरब डॉलर का इशू इस वक्त चाइना की तरफ से कोई प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, सऊदी अरेबिया की तरफ से हो रहा है, रोल ओवर क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारी वजूहात हैं। अगर इसका ब्रेकअप आप ले लें, 4 अरब डॉलर का चाइना का कैश डिपॉजिट है, और तकरीबन 4 अरब डॉलर की उनकी बैंकों ने दिया हुआ। 8 अरब डॉलर ये हो गया, 5 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरब का है, और 3 अरब डॉलर इसके अंदर है मुत्तहिदा अरब अमारात का, जिसमें 1 अरब डॉलर रोल ओवर हो चुका है। हो क्यों नहीं रहा है? उसकी वजह यह है कि वो आपसे पूछ रहे हैं, अभी जब फाइनेंस मिनिस्टर चाइना गए थे और उन्होंने 1 नहीं 3 साल की दरखास्त की कि 3 साल के लिए आप इसको रोल ओवर कर दें, तो चाइनीज ने काम कर देते हैं। अब ये बताए कि 3 साल बाद क्या करेंगे। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा मसला है। मॉडल क्या है आपका मॉडल क्या? आपने दाई 3 साल बाद कहां से करनी है, अभी तो आप कर नहीं पा रहे। सऊदीज के साथ कुछ चीज़ों पे बातचीत चल रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, कुछ शेयर्स खरीदने की बात हो रही है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी अभी चीज़ें अगर फास्ट ट्रैक पे मूव होती हैं तो वो रोल ओवर अभी आपको मिल जाएगा। एक और जो बड़ी वजह है वो सियासी है। ये तमाम हुकूमतें, इन तीनों ममालिक को पता है कि पाकिस्तान की कर्जा वापस नहीं कर सकता, ठीक, तो वो अभी रोल ओवर नहीं करेंगे, अभी आपसे दरखास्तें करवाएंगे, और जब वो वक्त आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने दिसंबर में अगर सऊदी अरब का 3 अरब डॉलर वापस करना है, मार्च में या जनवरी फरवरी में हमने 2 अरब डॉलर उसका वापस करना है UAE का, या मार्च में फिर आगे जून में फिर आपने चाइना का करना है, तो वो जो वक्त आएगा तो उस वक्त के ऊपर फिर जो है वो रोल ओवर्स होंगे। और आपको पता है रोल ओवर ऐसे नहीं हो जाता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान चिट्ठी लिखते हैं, ठीक, और उसमें अपनी वो मजबूरियां बताते हैं कि हम इस काबिल नहीं रहे आपका कर्ज वापस कर सकें, तो माई बाप आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसको एक्सटेंड कर दें। और दूसरी चीज होती है इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है, अब ये ऐसा नहीं कि ये फ्री कर्जे हैं, ये सस्ते कर्जे भी नहीं, अब ये महंगे कर्जे हो गए हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी अच्छा खासा होता है, वो एक वजह होती है कि उसमें डिले हो जाता है। अच्छा, ये फरमाइए सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान के पास इन सारी चीज़ों से हट के? कि अब पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म कौन सी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि इन तमाम किस्म के कन्फ्यूजन और क्यास से निकल सके? सबसे पहले पाकिस्तान को अपने ऊपर एतमाद लाना है। हमारा अपने ऊपर एतमाद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को अपने लोगों पे एतमाद नहीं है। वो स्टीफन डर्कन नामी कोई इकोनॉमिस्ट हैं यूके के, वो उनको बुला रहे हैं। जो आपका प्लान है उसका FBR का, उसके लिए मैकेंजी को हायर किया हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी स्टडीज बनानी है, उसके लिए UAE की कंपनी है। पाकिस्तानी खुद कुछ नहीं कर रहे, इनको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, एक चीज़। और दूसरा, हमने एक ईजी एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है कि अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो IMF के पास चले जाओ। ठीक है, इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा। IMF के अब जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो आपके मसाइल का हल नहीं। कभी होता था जो इकोनॉमिक डीलिंग होती थी IMF के साथ आपकी, अब IMF के साथ भी पॉलिटिकल डीलिंग होती है। जो US का स्टेट डिपार्टमेंट, उसका बहुत बड़ा रोल है IMF के अंदर। तो यही वजह है कि अब वो सियासी चीजें उधर भी हो गई हैं। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि अपने ऊपर एतमाद करें, ऑल्टरनेट प्लान्स की तरफ जाएं,
ٹھیک ہے آپ IMF کی امبریلا فوری طور پر چاہیے لے لیں, لیکن اس امبریلا کے اندر رہتے ہوئے صرف IMF کا کام ہی نہ کریں, اپنے لانگ ٹرم چیزوں کو ٹھیک کریں. کسی نے پاکستان میں یہ اس چیز پہ نہیں روکا, کسی نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا کہ آپ جو ہے اپنے جو پاور سیکٹر ہے اس کے جو لاسز ہیں وہ آپ اس کو کم نہ کریں. کسی نے چوری روکنے سے نہیں آپ کو روکا, کسی نے آپ کو اس چیز سے نہیں روکا کہ آپ تاجروں پہ ٹیکس نہ کریں, کسی نے آپ کو اس چیز سے نہیں روکا کہ آپ جو فضول قسم کی سبسڈیز دے جاتے ہیں آپ کے پولیٹیکل مائلیج کے لیے تو وہ آپ نہ دیں. کسی نے آپ کو یہ نہیں روکا کہ بغیر فیزیبلٹی اسٹڈیز کے آپ اربوں روپے کے پروجیکٹس کر دیں. ہم نے IMF کے اندر بھی جانا ہے اور یہ سارے فضول کام بھی کرنے ہیں. تو جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم اسی طرح دوست ممالک کے پاس جاتے رہیں گے, ان سے درخواستیں کرتے رہیں گے, ان کی منتیں کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا. اچھا یہ فرمائیے, یہ جو پنجاب کے اندر بجلی میں سبسڈی دی جا رہی تھی اس کے اوپر IMF کے کوئی ریزرویشنز تھی, یہ جینون ہے؟ کیونکہ پنجاب گورنمنٹ اس کو نہیں تسلیم کر رہی, وہ کہہ رہی جی ہمیں ابھی تک کسی نے کچھ نہیں بتایا, نہ لکھا گیا ہے, نہ ہمیں نوٹس دیا گیا ہے, لہٰذا ایسے باتیں ہیں جو شہباز رانا صاحب نے چلا دی. آپ کو پتہ ہے میڈیا تو 100% جھوٹ بولتا ہے اگر حکومت پہ جائے تو آپ اصل میں نے اس کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے, وہ جو محترمہ عظمہ بخاری صاحب وہ بڑی انہوں نے ایک سیف پلے کیا ہے. 2 باتیں انہوں نے اس میں کہی ہے نا کہ ایک تو یہ کہ IMF نے اس کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی, IMF کبھی بھی اس طرح سٹیٹمنٹ جاری نہیں کرتا, وہ چیز کمیونیکیٹ کرتا ہے منسٹری آف فائنانس کو, منسٹری آف فائنانس پھر آگے کمیونیکیٹ کرے. دوسری انہوں نے بات یہ کہی کہ کہ ہمیں IMF نے کوئی کمیونیکیٹ نہیں, انہوں نے کر دیا ہے. IMF نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کمیونیکیٹ کیا, منسٹری آف فائنانس کو, اور عظمہ بخاری صاحبہ کی یادداشت کے لیے انہیں اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں حکومت پنجاب کے 30 اگست کا کوئی خط دیکھ لیں, شاید ان میں اس کو کچھ نظر آ جائے. ٹھیک ہے, 30 اگست کا خط آ گیا اور یہ آیا ہے وزارت خزانہ سے آن بہاف آف دی IMF, اور اس میں انہوں نے منع کر دیا تمام صوبائی حکومتوں کو آئندہ کی بات ہے, آئندہ وہ جب تک IMF کا پروگرام ہے 37 منتھس کا کوئی سبسڈی نہیں دیں گے, نہ بجلی پہ نہ گیس پہ. ٹھیک, یعنی 37 منتھ تک کوئی سبسڈی نہیں ہوگی. وہ تو جب اگلا پھر پروگرام ہوگا دیکھی جو پہلے ہو چکا ہے اگست میں, اس پہ انہوں نے کہا کہ 30 سپٹمبر تک تو وہ تو چلے گا نا, کیونکہ اگست کی جو سبسڈی لوگوں کو مل گئی ہے اور اگلا جو سپٹمبر کا مہینہ جو ابھی شروع ہو چکا ہے اس کی بھی جو سبسڈی انہوں نے کہا جی آپ دیں اس کے بعد ختم کر دیں. ٹھیک, اور بجلی میں کوئی رعایت پاکستانیوں کو نہیں مل سکتی سر 10؟ وہ ایک اور 2800 ارب روپے کا ایک فضول قسم کا پیکج شیئر کیا گیا تھا IMF کے ساتھ, اس کے اوپر وزارت خزانہ بھی خوب ہنسی اور IMF بھی خوب ہنسا ہے کہ یہ کیا لے کے آ گئے ہو. تو وہ ریجیکٹ ہو گیا. رئیس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, خواہ صاحب آپ نے گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.